السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین، نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف ایپیسوڈ نمبر 14، اس کے اندر آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہیثم خان عائشہ گل کو آج جیسے ہی گھر آتے پکڑے گا تو عائشہ سمجھ جائے گی کہ ہیثم خان کے آج ارادے بہت خطرناک ہیں۔ ہیثم خان سے اپنی جان چھڑانے کی بہت کوشش کرے گی، کمرے سے بھاگنے لگے گی، لیکن ہیثم خان کمرے کا دروازہ بند کر دے گا۔ آیا ہیثم خان آج عائشہ جو ہے ہیثم خان سے اپنی جان بچا سکے گی یا نہیں؟ اور دوسری طرف زیان اور زویا جو ہے یہ زیان کو دھمکی دے گی اور زویا کہے گی کہ زیان میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ زیان زویا کو دیکھتے ایسی خطرناک حالت میں دیکھے گا، بے شرمی والی حالت میں دیکھے گا کہ زیان اسے کہہ بیٹھے گا کہ یہ تمہارا اندر تھا اور وہ تمہارا ظاہر تھا۔ تو اسی بات پہ زویا جو ہے زیان کی دشمن بن جائے گی اور ان کا آگے جا کے کیا چلے گا۔ اور تیسری طرف اگر آپ دیکھیں تو حازم اور رباب جو کہ آپس میں دل و جان سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے، ان کی بھی آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ اور چوتھی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو عادل خان جو کہ کافی دنوں سے گھر واپس گیا ہی نہیں تھا، تو زریاب خان یہ سوچ کر کے کہ اتنے دن ہو گئے عادل خان واپس نہیں آیا، اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی اور وہ ڈھونڈنے لگے گا، ڈھونڈ سکے گا یا نہیں۔ اور یہ تمام حالات آپ نے سن لی، کیا ہوگا ان سبھی کا حل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کام کی مصروفیت کی وجہ سے ہیثم آج کافی لیٹ آیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، عائشہ جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے ہم کلام تھی، دونوں ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو متواتر بہ رہے تھے، جبکہ لب اللہ کے حضور فریاد کرنے میں مشغول تھے۔ اس کی ہچکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہیثم مبہوت سا کھڑا عائشہ کو دیکھے جا رہا تھا کہ کتنا یقین تھا اسے اپنے رب پر، اور ہیثم کو تو یہ یاد بھی نہیں تھا کہ آخری دفعہ کب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوا تھا، کب اس نے آخری دفعہ اپنے رب کے آگے سجدہ کیا تھا، کب اس نے اس پاک ذات سے کچھ مانگا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، وہ بس یک ٹھک عائشہ کو دیکھے جا رہا تھا جو اب دونوں ہاتھ منہ پر پھیرتے جا رہی تھی اور جائے نماز کو طے کرتی اپنا بھیگا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر دائیں طرف ساکت سے کھڑے ہیثم خان پر پڑ گئی۔ عائشہ اسے یوں ساکت کھڑے دیکھ کر حیران تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم، عائشہ کی آواز پر ہیثم خان چونکا۔ وعلیکم السلام، ہیثم نے خود کو نارمل کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ آپ کیا مانگ رہی تھی اللہ سے؟ ہم ہیں نا، ہم آپ کو سب دے تو سکتے ہیں نا، کیا ہم نے اپنی ذمہ داری اٹھانے میں کوئی کوتاہی کر دی تھی جو آپ اللہ کے سامنے اتنا رو رہی تھی؟ ہیثم خان کی فکر مند لہجے میں کہتے ہوئے اس کی پلکوں پر ٹھہرا موتی اپنے پوروں پر چن لیا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ ایسا نہیں ہے ہیثم خان، بے شک آپ مجھے سب دے سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے عطا کرنے والا بھی تو وہ رب ہی ہے نا۔ اس نے آپ کو اتنی قوت دی ہے تبھی آپ کسی کو کچھ دینے کے قابل ہوئے ہیں نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ جہاں سے ہلنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہماری بے بسی کی انتہا تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اگر انسان سے کوئی مکھی بھی کچھ چھین کر لے جائے تو انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ اس سے کھینچ کر بھی نہیں اپنی چیز لے سکتا۔ حالانکہ ہم انسان جنہیں اشرف المخلوقات کا مرتبہ دیا گیا ہے، اس مکھی کا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں، پھر بھی ہم اس سے وہ چیز نہیں چھین سکتے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ دینے یا لینے پر قادر ہیں؟ عائشہ نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ہیثم بے دہانی سے اس کی بات سنتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈھیلے ڈالے نائٹ ڈریس میں باہر آیا تھا۔ عائشہ تب تک کھانا لگا چکی تھی۔
ایسم نے پوری رغبت سے کھانا کھایا تھا کیونکہ آج کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے لنچ بھی نہیں کیا تھا اور اس وقت کھانا بھی بہت لذیذ بنا تھا، تبھی وہ ضرورت سے زیادہ کھا گیا تھا۔ عائشہ اس کے سامنے بیٹھی مسلسل اسے منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسم اس کے اس طرح دیکھنے سے ہی جان گیا تھا کہ آج کھانا عائشہ نے بنایا ہے اور اب وہ تعریف سننے کو بے چین ہے۔ کھانا بہت مزیدار بنا ہے عائشہ، ایسم نے عائشہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کیونکہ پہلے وہ اس کے کھانے کی تعریف نہ کرنے کی سزا بھگت چکا تھا۔ واقعی، عائشہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آج اس نے سارا کھانا ایسم کی پسند کا بنایا تھا۔ ایسم نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسم نے کھانا ختم کر کے ہاتھ صاف کیے تھے کہ عائشہ نے جھٹ سے اس کے سامنے ہاتھ کرتے ہوئے بولی، میرا انعام۔ عائشہ کو آج کا یہ انعام کتنا مہنگا پڑنے والا تھا، یہ اسے کچھ ہی دیر میں پتہ چلنے والا تھا۔ ایسم نے عائشہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما اور اس پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کی۔ عائشہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ کا انعام تھا، کیا دوبارہ سے دو گے؟ ایسم نے شرارت سے چمکتی آنکھوں سے اس کا ہاتھ پھر سے تھامتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے سٹ پٹاتے ہوئے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسم کی گرفت کافی مضبوط تھی، وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پھر وہ عائشہ کا ہاتھ تھام کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ عائشہ نے بخلا کر ایسم کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت جذبات کا ایک سمندر موجزن تھا۔ عائشہ کی پیشانی پر مارے گھبراہٹ کے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی۔ دل کی دھڑکن نے الگ شور مچا رکھا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کا دھڑکتا مچلتا دل ابھی پہلو سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ عائشہ اس کے اتنا زیادہ قریب آنے پر بری طرح بخلا گئی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی، اس کی پلکیں بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت ایسم کے جذبات میں تلامت برپا کر رہی تھی۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی ہی تو تھی جو اس کے جینے کی وجہ بن چکی تھی، ورنہ اس نے تو کب کا خود کے لیے جینا چھوڑ دیا تھا۔ ایسم 2 قدم اور اس کے قریب ہوا تھا۔ عائشہ نے جب ایسم کی آنکھوں میں مچلتے منہ زور جذبات کو دیکھا تو اس کی جان حلق میں اٹک گئی۔ گھبراہٹ اور شرم سے اس کا برا حال تھا۔ اسے لگا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گی۔ وہ سخت بے بس ہو گئی تھی۔ کوئی رائے فرار نہ پا کر اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت میں بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ایسم نے جب اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو وہ بے اختیار چونک گیا تھا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ تھم سی گئی تھی۔ اس نے بغور روتی ہوئی عائشہ کو دیکھا۔ کیا وہ اس کے قریب آنے پر رو رہی تھی؟ ایسم کو اس کا رویہ تھوڑا عجیب لگا تھا، مگر یہ شاید عائشہ کا بھی قصور نہیں تھا۔ ان کے رشتے میں اب تک بنی ہوئی دوری ہی عائشہ کی گھبراہٹ کا باعث تھی۔ تبھی ایسم نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج رات ان دوریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ وہ اب اپنے جذبات کا مزید قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی بظاہر ایسی کوئی بڑی رکاوٹ ان دونوں کے بیچ موجود نہیں تھی، جو حق رکھنے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے سے فاصلہ قائم رکھتے۔ ان کے بیچ یہ دوریاں صرف بنا کسی وجہ کے تھی۔ ایسم بس عائشہ کو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا، اور اب اسے لگتا تھا کہ عائشہ اسے اور اپنے رشتے کو کافی حد تک قبول کر چکی ہے۔ اسی لیے ایسم نے ان دونوں کو ختم کرنے کی ٹھان لی تھی، اور ایک بار دوبارہ سے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ عائشہ ابھی بھی رونے میں مصروف تھی، مگر ایسم نے بہت نرمی سے اس کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو اپنے پوروں پر چنا تھا۔ ایسم نے اچھی طرح اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا تھا اور اسے کندھوں سے تھام کر پاس پڑے صوفے پر بٹھا دیا تھا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ بس کر دیں، اب مزید کتنا روئیں گی ہمیں عائشہ؟ دیکھیں ذرا آپ کی خوبصورت آنکھیں بالکل لال مرچ جیسی ہو گئی ہیں۔ ویسے ہمیں ایک بات بتائیں گی آپ
کیا ہماری قربت آپ کو اتنی بری لگتی ہے کہ آپ ہم سے بیزار ہو کر یوں رونا شروع کر دیتی ہیں؟ ہیثم نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اور عائشہ اس کی بات سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار شکایت اتر آئی تھی۔ آپ بہت بہت برے ہیں ہیثم، عائشہ نے روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے تھے۔ اسے ہیثم سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کی شرم و جھجک کو کچھ اور معنی دے گا۔ ہم نے ایسا کیا برا کیا ہے عائشہ؟ ہم تو بس آپ کو آپ کا انعام ہی دے رہے تھے، مگر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہم دکھنے میں اتنے برے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھ کر ڈر کے مارے رونے لگتی ہیں؟ ہیثم نے شرارت سے کہا، جبکہ عائشہ نے اس کی بات پر رونا دھونا بھول کر ایک بار پھر سے شکوہ کنا نگاہوں سے ہیثم کو گور کر دیکھا۔ میں نے کب کہا آپ ڈرونے دکھتے ہیں؟ آپ تو بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہیں۔ میں تو بس آپ کے یوں قریب آنے پر شرم سے، عائشہ روانی سے بولتے ہوئے اچانک رکی تھی، کیونکہ ہیثم کی شرارتی آنکھیں اس کی بات سنتے ہی مسکرانے لگی تھی اور وہ زوردار کہکا لگا بیٹھا تھا۔ بہت بگڑ گئے ہیں آپ ہیثم خان، عائشہ نے معصومیت سے اپنے گال پھیلاتے ہوئے کہا اور صوفے سے اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہیثم کی شرارتی نظروں کو خود پر مرکوز پا کر بخلاتے ہوئے بیڈ روم سے فرار ہونا چاہتی تھی، مگر تبھی ہیثم نے لپک کر دروازے تک پہنچتے ہوئے اس نے دروازے کو لاک کرتے ہوئے عائشہ کی فرار کی راہیں مسدود کر دی تھی۔ تو آپ سدھار دیجئے نا مجھے، ویسے ابھی تک تو ہم نے ایسے کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ ہمیں بگڑا ہوا سمجھنے لگے، اور یہ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اب آپ کہیں نہیں جائیں گی، ہم سے دور تو قطعی نہیں۔ ہیثم نے اسے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے معنی خیزی سے جواب دیا، جبکہ وہ ہیثم کی بات سن کر عائشہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ عائشہ، آپ ہماری بن چکی ہیں، ہماری زندگی میں شامل ہو چکی ہیں، مگر ہمارے بیچ دوریاں آج بھی ہنوز قائم ہیں۔ یہ دوریاں اب ہمارے لیے عذاب بنتی جا رہی ہیں، جنہیں آج ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہیثم کے لہجے میں تقاضے عائشہ کی جان ہلکان کیے جا رہے تھے، اس کے حواس گم ہوتے جا رہے تھے، اسی لیے وہ اپنی نظریں جھکائے خاموشی سے ہیثم کی باہوں کے اثار میں کڑی لرز رہی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گرتی، ہیثم اسے تھام چکا تھا۔ آج سے اکیلے آپ کی اس بیڈ پر اجارہ داری ختم ہوئی۔ اب سے نا آپ اس بیڈ پر اکیلی ہوں گی، اور نہ ہی ہم اسٹڈی روم کے صوفے پر اپنا بیڈ بنا کر اس پر سوتے ہوئے آپ کے قرب کے لیے تڑپیں گے۔ آج سے ہم آپ دونوں اسی بیڈ پر ہی سوئیں گے۔ ہیثم نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ عائشہ کی زبان تالوں سے چپکی ہوئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہیثم کو کیا جواب دے، لیکن اگر وہ چاہتی بھی تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اس کی زبان نے ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ عائشہ کا پورا چہرہ شرم سے سرخ انگارا ہو رہا تھا، اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی ہوئی تھی۔ تبھی عائشہ نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی، مگر پورے روم میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ عائشہ، اب ہم آپ کو آپ کے بنائے ہوئے مزیدار کھانے کا اصلی انعام دینے والے ہیں۔ ہیثم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے مخبور لہجے میں کہا تھا۔ عائشہ نے بھی خاموشی سے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ آج زویا یونی نہیں آئی تھی۔ زیان نے نہ جانے کیوں یہ بات نوٹ کی تھی، حالانکہ زویا کے یونیورسٹی آنے یا نہ آنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ اس نے شکر کیا تھا کہ اچھی بات ہے وہ یونیورسٹی نہیں آئی، کیونکہ زیان کے مطابق وہ لڑکی اس کی زندگی کو اجیرن بنا چکی تھی۔ لیکن جب زویا اگلے 3 دن تک یونی نہیں آئی تو زیان کو پریشانی ہونے لگی، کہیں اس نے اسے تھپڑ مار کر غلط تو نہیں کیا۔ نہیں، کچھ غلط نہیں کیا، وہ لڑکی یہی ڈیزورو کرتی تھی، اس کے دماغ نے اس کی نفی کی۔ لیکن اگر اس نے پرپوز کر بھی دیا تھا تو یوں اسے تھپڑ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔
ہاں، اور وہ جب بھی یونی آئے گی وہ اس سے معافی مانگ لے گا۔ وہ دل میں پختہ ارادہ کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہوا تھا اور اپنے ارادے پر عمل کرنے کا سوچ کر کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن زیان جیسے ہی یونیورسٹی آیا، سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر چکرایا اور ایک لمحے سے بھی پہلے وہ اسے پہچان چکا تھا۔ اب اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ سامنے زویا بلیو جینز اور بلیو ٹی شرٹ میں ملبوس اسکارف مفرل کی مانند گلے میں ڈالے، آنکھوں پر گلاسز لگائے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زیان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ تبھی وہ غصے سے زیان کی طرف آئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، زیان نے مضحکہ خیز لہجے میں بولا، آ گئی نا اپنی اصلیت پر؟ تمہیں کیا لگا تم یہ سب گھٹیا حرکتیں کر کے میری نظر میں اچھی بن جاؤ گی؟ نہیں مس زویا خان، یہ تمہاری غلط فہمی تھی۔ میں جانتا تھا تم یہ سب صرف دکھاوا کر رہی ہو، مجھے بے وقوف بنا رہی ہو۔ تم جیسی بدتمیز لڑکیاں کبھی نہیں بدل سکتی، کیونکہ وہ بے حیائی کی کھائی میں اس حد تک گر چکی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے اس میں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر سنورنا ہے نا تو پہلے اپنے باطن کو سنوارو، پھر دیکھنا تمہارا ظاہر خود بدلتا چلا جائے گا۔ بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن تمہیں یہ باتیں کہاں سمجھ آئیں گی، کیونکہ تمہارے دماغ پر تو بس تمہارا غرور چڑھے بیٹھا ہے۔ اس غرور کو اتارو اور دیکھو کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، تمہارا جہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس دفعہ زیان نے اپنا لہجہ تھوڑا نرم رکھا تھا کہ شاید وہ اس طرح سمجھ جائے، لیکن زیان کو کون سمجھائے، بدلتے وہ ہیں جنہیں خود میں عیب نظر آتا ہے۔ زویا تو خود کو ایک پرفیکٹ لڑکی سمجھتی تھی، تو وہ کیسے بدلے گی خود کو؟ زیان کی باتوں پر اس نے نخرے سے آنکھیں گھمائی تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاریت واضح تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اسے زیان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ابھی تم نے میری اصلیت دیکھی کہاں ہے، یہ تو صرف ایک جھلک ہے۔ اب بس انتظار کرو اور دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ بہت نفرت ہے نا تمہیں مجھ سے، اب دیکھو یہ نفرت کس طرح برباد کرتی ہے تمہیں۔ اور یہ جو 2 کوڑی کی عزت کا تاج سر پر سجائے پھرتے ہو نا، یہ تاج اپنے ہی پاؤں کے نیچے مسل کر رکھ دوں گی میں۔ تمہارا کردار اتنا مشکوک کر دوں گی کہ تم چاہ کر بھی وہ شک دور نہیں کر پاؤ گے۔ ذلیل کر کے رکھ دوں گی تمہیں۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم اس سے بھی زیادہ گری ہوئی ہو، اور تم مجھے کیا ذلیل کرو گی؟ عزت اور ذلت دینے والا تو اللہ ہے، اور وہ ظاہر اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے، اور میں جانتا ہوں میرا رب مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ زیان نے پر یقین لہجے میں کہا۔ زویا کے لیے اس کی آنکھوں میں حقارت ہی حقارت تھی، اور یہی چیز تو زویا کے غصے کو بھڑکاتی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا مسٹر زیان، سو بی کیئرفل اینڈ ویٹ اینڈ واچ۔ زویا اس کو محتاط رہنے کا کہہ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ زیان اس کی باتوں سے تھوڑا ٹھٹکا تھا، لیکن ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹکتا ہوا وہ بھی کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو، روہی نے رباب کے کھلے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ویسے ہی ہوں جیسے روز ہوتی ہوں، رباب نے دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ اچھا، لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ محبت کے رنگ ہیں جو آج اس پیارے سے چہرے پر کھلے ہیں، روہی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور اس کی بات پر رباب تھوڑا شرمائی تھی۔ اللہ پاک تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم ہمیشہ یوں ہی ہنستی رہو، روہی نے اسے دعا دی۔ آمین دادی اماں، رباب نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں دادی اماں نظر آتی ہوں؟ عادت ہو گئی، کچھ بھی، تم سے تو 2-3 سال چھوٹی ہی ہوں گی، روہی نے اس کی طرف خفا نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بابا اب خفا مت ہونا، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہی تھی، رباب نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ جب عقب سے حازم کی آواز آئی، تم پریشان مت ہو رباب، یہ ایسے ہی ڈرامے بازی کرتی رہتی ہے،
हाजिम अपनी बात करते हुए इनके सामने आ खड़ा हुआ। रुबाब इसे यकटक देखने लगी। ब्लैक पेंट और रेड शर्ट में मलबूस वो बहुत हैंडसम लग रहा था। क्लून की दिल फरेब महक जो इसकी शख्सियत का खासा थी, वो सतैशी नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी। क्या हो गया माना कि मैं हैंडसम हूँ, क्या अब नज़र लगाओगी? हाजिम की बात पर वो झीम सी गई और अपनी बेसाख्तगी पर नज़रें चुरा गई। एक नंबर के किसी थर्ड क्लास सर्कस में खड़े जोकर लग रहे हो और बातें देखो। क्या नज़र लगाओगी? तुम्हें किसकी नज़र लग सकती है भला? हद हो गई, कभी तो बोलने से पहले सोच लिया करो। रोही ने इसकी नकल उतारते हुए तप कर कहा, मैं सोच कर नहीं बोलता, और जो तुम हर वक्त पटर पटर करती रहती हो, चुड़ैल, वो कम है क्या? आजिम ने हिसाब बराबर किया। चुड़ैल होगी तुम्हारी फ्यूचर वाइफ। रोही की ज़बान से जल्दी में फिसला। इसे याद ही नहीं रहा कि इस वक्त रुबाब भी इन्हीं के साथ है। रुबाब ने इसकी बात पर खूनखार नज़रों से इसकी तरफ देखा। इसके इस तरह देखने पर रोही ने उंगली दांतों में दबाई। हाँ, तुम कह तो ठीक ही रही हो, है तो वो चुड़ैल ही, किसी वक्त पीछा नहीं छोड़ती, हर वक्त दिमाग पर बसेरा डाले रखती है। हाजिम ने रुबाब को मजीद तपाया और अब वो गुस्से से हाजिम की तरफ देख रही थी और रुबाब हंस कर अधमुई होती जा रही थी। हाजिम, गुम कर लो अपनी शक्ल मेरी नज़रों से, वरना ये चुड़ैल तुम्हारी जान ले लेगी। रुबाब ने इसको वार्निंग करते हुए कहा। ले लीजिए मोहतरमा, आपका हक है, हाजिम ने अपनी गर्दन इसके सामने करते हुए कहा। अब ये फजूल आशिकों वाले घसे फटे डायलॉग मत मारो मेरे सामने। रुबाब को इसकी डेठाई पर खूब गुस्सा आया था। तो ठीक है, मैं इस हसीना के सामने मार आता हूँ दो चार डायलॉग। हाजिम ने सामने से जाती किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, खबरदार जो तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की, वरना। रुबाब बोलते बोलते रुकी। वरना? हाजिम ने बात को अधूरा छोड़ने पर सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, वरना कॉलेज की सब लड़कियां तुम्हारा वो असर करेंगी कि खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। चलो अब अपना ये प्यारा सा फजूल चेहरा जहां से लेकर चलते बनो, क्लास शुरू होने वाली है। जवाब रोही की तरफ से आया। क्या मैं जाऊं? इसने रुबाब की तरफ देखते हुए माना खेजी से पूछा। तो क्या तुम्हारे पाँव पकड़े? वो पहले ही बहुत दिमाग खराब कर चुके हो। रोही ने तड़क कर कहा, हमेशा कबाब में हड्डी बना करो तुम, कोई और काम तो होता नहीं है तुम्हारे पास? हाजिम ने इसके बीच पर बोलने पर चोट की। हाँ, ये मत बोलो कि ये कबाब बनाया किसने है। रोही ने इसे वार्निंग करती नज़रों से देखते हुए बमुश्किल चेहरे पर हंसी लाते हुए कहा। और रुबाब ने इनकी इस बात को अजीब सी बात पर इन दोनों को बारी बारी देखा था। ये तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? रुबाब ने बमें उचकाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, है ना रोही? हाजिम ने गड़बड़ाते हुए कहा और इल्तिजाइया नज़रों से रोही की तरफ देखा। से डर था कि कहीं रुबाब को पता न चल जाए कि वो कल वाला सुसाइड वाला सब ड्रामा था। हाँ, हम पागल जो ठहरे हैं। रोही ने माना खेजी से इसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा मैं अब जा रहा हूँ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाजिम जल्दी से जान बचाकर भागा। इसे क्या हो गया अचानक? रुबाब ने रोही की तरफ मुतहय्यर नज़रों से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, और लाइब्रेरी चलते हैं, कुछ किताबें लेनी है मैंने। इससे पहले रुबाब मजीद छानबीन करती, रोही इसका हाथ थाम कर लाइब्रेरी की जानिब बढ़ गई। ज़रियाब खान की बेचैनी दिन बदिन बढ़ती जा रही थी। आदिल खान अब तक नहीं लौटा था। ये बात इनको किसी तौर पर चैन नहीं लेने दे रही थी। कहीं कुछ गलत होने का एहसास इन्हें हर पल रहता था। जबकि नसरीन बेगम को तो जोया की परेशानी लैक थी। अब भी वो लाउंज में टहलती जोया का इंतज़ार कर रही थी। योनी की छुट्टी तो दोपहर में हो जाती है और अब शाम होने को आई है और ज़रियाब खान के लौटने का वक्त भी होने वाला था। तो वो चाहती थी कि जोया इनके आने से पहले ही लौट आए। अभी वो इन्हीं सोचों में गिरी थी कि बैरूनी दरवाजे से आती जोया पर इनकी नज़र पड़ी तो वो जल्दी से इसकी जानिब बढ़ी। तुम्हें पता भी है क्या टाइम हो रहा है? इन्होंने गुस्से से पूछा, लेकिन इसके करीब जाते ही इन्हें इससे सिगरेट की बू महसूस हुई। क्या तुमने सिगरेट पिया है? इन्होंने इसे झंझोड़ते हुए कहा, जो चेहरे पर बेजारी सजाए कतई जवाब देने के मूड में नहीं लग रही थी। जी पिया है। आपको कोई मसला? इसने बमें उचका कर बदतमीजी से कहा। हाँ है मसला।
کیوں خود کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ یہ سگریٹ کس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے تمہیں؟ نسرین بیگم نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ برباد کون ہو رہا ہے؟ میں تو آپ کے سامنے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں اپنی لائف اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، زویا نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب میں نسرین بیگم نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اب اگر اگلی دفعہ بدتمیزی کی تو اس سے بھی برا پیش آؤں گی، سمجھی تم؟ نسرین بیگم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زویا نے تڑک کر کہا۔ جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ نسرین بیگم اس کے سوال کو اگنور کرتی، اسے تاکید کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی غسیلی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا اور پھر پاؤں پٹکتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے، آئی ہوپ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ۔